المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله وأولاده المعصومين وجد الله على الخلق. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین. صلوات پڑھ دیں محمد. بحق حجت خدا تمام اہل علاقہ کی محنت حکاوش کو ولی اللہ سر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سائیں، اور آپ سبھی علاقے کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ مجلس درسگاہ حسینی ہے اور یہاں سے کچھ لے کر ہی جانا چاہیے. ہم کئی دنوں سے نہیں، کئی سالوں سے بتا رہے ہیں کہ علی کسے کہتے ہیں، مگر دنیا نہ سمجھے تو یہ اس کے اپنے مقدر ہیں. کیونکہ سمجھنا آتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں. اور تم اس کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہو. اگر وہ مر جائے تو اس کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. بھائی تو اس کے کہنے سے چھوڑ رہا ہے جس کے مرتے ہی نجاستیں ظاہر ہو جائیں، اور اس کو چھوڑ رہا ہے جس کے قدموں سے کعبہ قبلہ بن جاتا ہے. اور یاد رکھنا، ہم نے تاریخ سے ثابت کیا ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کتابوں سے ثابت کیا ہے، قرآن سے ثابت کیا ہے. بھائی کعبہ قبلہ ہے، مولا کا نجف اشرف بھی ہے. جب مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کعبے میں کون جا سکتا ہے اور نجف پہ کون جا سکتا ہے؟ کہا کعبے میں ہر کوئی جا سکتا ہے، حلالی بھی جا سکتا ہے، حرامی بھی جا سکتا ہے، مومن بھی جا سکتا ہے، منافق بھی جا سکتا ہے. مالک پھر علی کے نام میں فضیلت کیا ہے؟ کہا نجف فقط حلالی ہی جا سکتے ہیں. دونوں بلند کر کے غدیری نعرہ ہے دری جو ہے نا ساری، کیونکہ علی اللہ کا فیصلہ ہے، مولوی کا مسئلہ نہیں. یہ کسی ملنگ کی میٹنگ کا نتیجہ نہیں کہ کسی میٹنگ میں علی کو پاس کیا جائے. خدا کی قسم علی اللہ کا فیصلہ ہے. اگر کوئی اللہ کے فیصلے کو نہ مانے تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا. اچھا میں آسان کر دوں اس کو، قبلہ آسان کر دوں. یہ قرآن سب کا ایمان ہے اس پر. اچھا یہ بتائیے، ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کو میں شاید ہو سکتا شروع ہی نہ کروں، اگر کر پاؤں تو ترجمہ ضرور کروں گا. اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں سورہ مومن بھی ہے، بھائی قرآن میں سورہ منافق بھی ہے. اچھا منافق کہاں رہتے ہیں؟ یہودیوں میں نہیں رہتے سائیں. یار آپ تو بڑا جلدی مال ہے آپ کی سائیں. عیسائیوں میں منافق ہوتے ہیں. اچھا اگر مسلمانوں میں ہوتے ہیں تو شکلیں تو ایک جیسی، قد بھی ایک جیسے، داڑیاں بھی ایک جیسی، نمازیں بھی ایک جیسی، بھائی سارے ارکان اسلام ایک جیسے. مگر اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو نے ہمیں کہا ہے مومن بننا، منافق نہ بننا، تو پروردگار ہم کیسے منافقوں سے بچے؟ مجمع ایک جیسا، بھائی 10,000 ہو یا 1000، شکلیں ایک جیسی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مجمع میں منافق کون ہے، مجمع میں مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول نے
زبان کے نیچے لگائیں تاکہ باہر نکالنے سے پتا چلے ہاں یہ منافق ہے۔ خدا کی قسم نشان صادق کلی نے ارشاد فرمایا ہم وہ حجت ہے کہ زمانے میں اگر بتا کر نہ جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو پھر مجھے سید الانبیاء نہ کہنا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ خدا کی قسم، اس منبر عظمت کی قسم، رسول فرماتے ہیں ہاں سنو، الذکر علی ابن ابی طالب، ارے مجمع میں علی کا ذکر کرو، جس کا چہرہ کھل جائے مومن ہے۔ مل کر صحیح سلامت رہے اور جس کا چہرہ اتر جائے، صحیح پتا چلا یا نہیں چلا؟ اچھا یا سر جس کا چہرہ اتر جائے وہ منافق، اور جس کا چہرہ کھل جائے، اچھا گرمی زیادہ ہو، پریشانی زیادہ ہو، بندے جھلس جاتے ہیں، اے سی لگ جائے، ایئر کولر لگ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں ان گھروں کو سبھی کے لیے، خدا کی قسم ہماری عزت اتنی کر رہے ہیں کہ ہم ایک مولا کے ذاکر ہیں، تو مالک ان کے رزق وقت اقبال میں اضافہ فرمائے، سبھی اہل علاقہ کو سلامت رکھے۔ ارے موسموں کے حساب سے جو بدل جائے وہ سیاہ نہیں ہوتا، اندھیری ہو یا طوفان، دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، ہمارا کل بھی علی تھا، ہمارا آج بھی علی ہے۔ وہ پتا چلا کہ یا رسول اللہ یہ علی کے نام میں اتنی طاقت، بندوں کے شجرے بتاتا ہے، آدم نہیں بتاتا، کہا نہیں، نوح نہیں بتاتا، کہا نہیں، ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کے چہرے نہیں بتاتے، کہا نہیں، کہا علی کا نام ایسا ہے، اس کو دنیا کے حساب سے سمجھاؤ۔ یا رسول اللہ کیسے سمجھے؟ کہا تجھے پتا نہیں ہے کہ ایک بجلی ہے، بجلی استعمال دو طرح کے ہیں، اے سی لگاؤ تو ٹھنڈک ہوتی ہے، ہیٹر لگاؤ تو گرمی ہوتی ہے، ارے یہ کمال تو بجلی میں ہے، وہ تو پھر بھی علی ہے۔ خدا کی قسم رسول فرماتے ہیں جیسے بجلی میں، ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑی ہے نا، بجلی ایک ہی پلس آئی پہنچانے میں کیا کر رہی ہے؟ روشنی دے رہی ہے، مائک چل رہے ہیں، ادھر سے آپ پنکھے لگائیں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ادھر سے ہیٹر لگائیں گرم، بجلی ایک کام دو۔ تو اسی طرح رسول نے فرمایا علی کا نام ایک ہے، کام دو کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کام کون سے دو کرتا ہے؟ کہا علی کا نام بلند ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے حلالی کون ہے، حرامی کون۔ دونوں بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری، توجہ ہے نا سائیں؟ ہم نے ایسے ہی علی کو نہیں مانا۔ اچھا اگر قرآن میں مومن اور متقی، حلالی اور حرامی، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے، تو تم نے تو قرآن کو نہیں سمجھا پھر۔ اچھا یہ قرآن کو چومنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کی تلاوت عبادت، صبح و شام ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں عبادت، مگر علی سے بغض نہ رکھنا، ورنہ قرآن سمیت جہنم میں جاؤ گے۔ بھائی جب قرآن کا پڑھنا عبادت ہے تو مولا فرماتے ہیں انا قرآن الناطق، میں بھی قرآن ناطق ہوں۔ جس طرح قرآن کرنے سے، پڑھنے سے تمہاری عبادت ہوتی ہے، علی تو ناطق قرآن ہے، ہماری بھی علی 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 کرنے سے عبادت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن ناطق نہیں، خود مولا نے کہا انا قرآن ناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ تو مولا یہ قرآن آپ کی عظمت کا قصیدہ ہے،
مولا فرماتے ہیں ان کو بتاؤ دنیا والوں کو کہ ہماری شان یہ ہے تم 16,000 قرآن پڑھ کر ختم کرو. کتنے قبلہ صحیح؟ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. 16,000 قرآن پڑھ کر ختم کر دنیا کو بتا کہ میں نے 16,000 مرتبہ ایک قرآن پڑھا ہے. تو 16,000 مرتبہ تو نے قرآن پڑھا اور اتنا ثواب اکٹھا کیا. اتنا ٹائم لگا کہے گا اتنے مہینے لگ گئے یا اتنے سال لگ گئے تو اتنے برس لگ گئے. تو مجھے عزت امام جعفر صادق کی قسم ہے عز و جل ارشاد فرماتے ہیں ارے تم 16,000 قرآن پڑھ کر ثواب لیتے ہو. میرے دادی علی کا نام خلوص دل سے ایک مرتبہ لو 16,000 قرآن کا ثواب. علی مولا نعرہ حیدری. ہاں مولا کا نام ہے نام ایک مرتبہ لینے سے. اچھا بھائی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تم وہ ہو جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد عمل کرتے ہیں. تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم قرآن کے نازل ہونے کے بعد عمل کرتے ہو. ہماری عزت و عظمت یہ ہے ہم بیٹھے تو قرآن بن جائے, ہم کھڑے ہو تو قرآن بن جائے, ہم ہاتھ اٹھائے تو قرآن بن جائے, ہم سرفکار چلائے تو قرآن بن جائے, ہم سو جائے تو قرآن بن جائے. یعنی ہمارے چلنے پھرنے کا نام قرآن ہے. یہ تو کنفرم ہے نا مسلمانوں کے نزدیک. میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اگر قرآن کو چومنا ثواب ہے تو پھر علم کو چومنا بھی ثواب ہے. یہ ناطق قرآن سے منسوب ہے نا صحیح. اچھا یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین, اس کو والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ کہتا ہے زمانے میں قرآن میں سورہ ال عمران میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو غصہ نہیں آتا. میں نے موضوع کا تھوڑا سا ٹچ دیا ہے. کیا ہے غصہ؟ اچھا صحیح, تھوڑی سی آواز اور بڑھائیے بس, مہربانی آپ کا. کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو غصہ نہیں آتا. صحیح, ابھی تھوڑا سا بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے یا کوئی نقصان کرے یا مجمع کے ماحول کو خراب کرے یا عالم ذاکر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے یا کسی بڑے بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو ساتھ والے کو غصہ آئے یا نہیں کہ اسے آئس کریم کھلائے گا؟ ہاں بہت اچھا کر رہے ہو, صحیح نہیں نا, غصہ آئے گا نا کیونکہ آپ کی فطرت میں غصہ ہے. تو پھر سمجھو اللہ کہتا ہے میری کچھ ایسی ہستیاں ہیں جسے غصہ نہیں آتا, جسے غصہ نہیں آتا. یا اللہ کیوں نہیں آتا؟ کہا وہ تم جیسے نہیں. یعنی جن کو غصہ نہیں آتا وہ تم جیسے نہیں, اور جنہیں غصہ آتا ہے وہ تم جیسے ہے. تو پروردگار یہ کون ہے؟ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ تیرا فیصلہ ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا فیصلہ ہے کہ میری کچھ ہستیاں قبلہ صاحب کہ انہیں غصہ نہیں آتا. اچھا تو ہم پتہ کرتے ہیں قرآن سے کہ کسے غصہ نہیں آتا. صحیح پریشان ہو گیا. دیکھیں اگر میں 10 محرم ایسے چلتا رہوں تو پھر تو وہ بھی ٹھیک ہے, مگر کچھ بات بھی تو لینی چاہیے نا صحیح. اب دیکھتے ہیں کس کو غصہ نہیں آتا. اللہ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز تو موت ہے, ہر چیز فنا ہے, لیکن کچھ ایسے چہرے ہیں جسے غصہ نہیں آتا, جلال
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پھر اللہ نے کہا تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ نے تمام انسانوں کے لیے کہا سبھی کو غصہ آتا ہے، سبھی کو غصہ آتا ہے، مگر جو میرے چہرے ہیں، میرے، وہ کسی کے باپ دادا کے چہرے نہیں. اللہ کہتا ہے جو میرے چہرے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا، جلال آتا ہے، جلال. اچھا جلال کی تعریف کیا ہے؟ یعنی آپ نے کہا ہم ہیں اللہ کا چہرہ، اس کا مطلب ہے 14 کو جلال آتا ہے، 14 کو غصہ نہیں آتا. یہ بات آج کی تقریر میں یاد رکھنا کہ ہمارے ہادی وہ ہیں، ہمارے مرشد وہ ہیں، ہمارے امام وہ ہیں. ہمارے اماموں کی امامت کی تعریف یہ ہے کہ انہیں غصہ نہیں آتا، جلال آتا ہے، جلال. پھر اب سوال آپ سے کوئی کرے گا اچھا اگر ان کو جلال آتا ہے تو مرحوم کو کیسے مارا؟ کسی بندے کا قتل صحیح. خیبر میں عمر بن عبد جتنے بھی بہادر آئے سامنے سبھی کو علی نے مارا. اور پیچھے دیکھیے صحابہ نے لکھا کہ نوح نے عذاب مانگا، صالح نبی نے بھی عذاب مانگا، اور غصے کے عالم میں کائنات تباہ کی. یہ نہ صحیح، یعنی قوم غرق ہوئی، حیوان مارے گئے، درخت تباہ ہوئے، فصلیں تباہ ہوئی، سبھی کچھ ختم ہوا. اور نوح کے بعد صالح نے بھی ایسا کیا، اور صالح نے دعا مانگی اور ان پر بھی عذاب آیا. یہ جتنی بھی قومیں سمود، فرعون، عاد، یہ قومیں نوح جتنی غرق ہوئی ہیں، ان کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء کو اتنا تنگ کیا گیا کہ انہیں غصے میں آنا پڑا اور اللہ سے دعا کر دی. اللہ نے ان کی بات مانی اور قوموں کو غرق کر دیا. اب قوموں کو غرق 14 نے نہیں کیا، حالانکہ پچھلی قوموں سے زیادہ ظلم آل محمد پر ہوا. ان کا تو صرف مردوں کی حد تک ظلم تھا نا صحیح، تو انہوں نے قومیں غرق کر دی. اہل محمد پر کتنے ظلم ہوئے اور انہوں نے قوم کو غرق کیوں؟ اب دلیل سنیے کہ ان کو جلال آتا ہے کیونکہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ بھی جلال والا، ان کے چہرے بھی جلال والے. یہ پہچانے کس کو؟ دیکھیں گے ان کو پہچانا اللہ جاتا ہے. اچھا جلال کے عالم میں ان پر ظلم ہوئے، لوگوں نے نافرمانیاں کی، جھٹلایا، مگر قوموں کو غرق نہیں کیا. حالانکہ یہ چاہتے تو بد دعا کرتے پوری قوم ختم ہو جاتی. ان کا ایک سے زیادہ بھی بد دعا کر دیتا تو خدا کی قسم یہ قوم غرق ہو جاتی. اچھا نہیں مانگی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ تیرے نبیوں کے دور میں عذاب آئے، قومیں غرق ہوئی، جانور برباد ہوئے، فصلیں ختم ہوئی، درخت تباہ ہوئے، گھروں کے گھر ختم ہوئے، لیکن آل محمد پر انبیاء سے زیادہ ظلم ہوئے، لیکن آل محمد نے کبھی قوم پر غصہ نہیں کیا. جلال کی تعریف سنیے، غصہ نہیں کیا. کیوں؟ کہ اللہ نے رسول کے ذریعے ہمیں سمجھایا یہ زمین و آسمان، یہ شمس و قمر، یہ چاند سورج ستارے، یہ عرض کہکشاں، یہ جنت، یہ کائنات کا سارا نظام رسول فرماتے ہیں یاد رکھو انہوں نے غصہ کر کے قومیں غرق کر دی. آل محمد نے غصہ کر کے قومیں غرق نہیں کی. کیوں؟ اللہ نے نبیوں کی محبت میں نہیں بنایا، علی کی محبت میں بنایا. صحیح میرا گھر ہو اور میں ہی ختم کر دوں. اللہ کے رسول نے کہا یہ ساری کائنات آل محمد کی محبت میں بنائی گئی اور ان کے لیے بنائی گئی.
آپ تو سمجھ آیا نا صحیح کہ یہ ہادی ایسے ہیں ہمارے کہ انہوں نے صرف انہی کو کاٹا جنہوں نے مقابلے میں آنے کی کوشش کی، اور وہ بھی جلال کے عالم میں، جلال کے عالم میں، کیونکہ علی کا کسی کو مارنا یہ اللہ کا جلال ہے، چاہے مرحب ہو کوئی ہو، خدا کی قسم نشانی ہے۔ بندے قتل کریں تو فرق ہوتا ہے، اگر اللہ کا جلال قتل کرے تو اس کی ایک نشانی ہے۔ دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ لوگوں کو اگر پتا نہ چلے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے تو وہ کہتے اس مقتول کو اٹھاؤ، اس کے دونوں حصوں کو کسی ترازو میں توڑ لو، اگر کم نکلے تو کسی اور نے قتل کیا ہے، اگر برابر وزن ہو تو اللہ کے جلال نے قتل کیا ہے۔ کیوں؟ ان کو غصہ نہیں آتا، یہ ذوالجلال والاکرام۔ آج ہمارے ہاں جتنی بھی لوگوں نے آل محمد کے ساتھ کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ پاک خاندان نے کبھی غصہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں، ان کو جلال آتا ہے، اور یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر خدا کی قسم دنیا یہ بات سمجھ لے کہ یہ تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں تو کبھی آل محمد کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ بس عزاداران حسین ہمارے محترم بہترین پڑھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں تھوڑا سا مصائب زیادہ کروں، اور یہ مضمون مخصوص انہی کے پاس ہے، لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ آخر کیا جرم تھا جناب مسلم کا؟ ہائے ہائے، عزاداران حسین کلمہ پڑھنے والے صحیح قبلہ، جناب مسلم کا کیا قصور تھا کہ ان کو جس طرح دنیا نے ظلموں کے ساتھ شہید کیا؟ اب تھوڑی سی تمہید سنیے۔ خطوط آئے اور مولا نے مسلم کو سفیر بنا کر بھیجا، اور جلنے لگے تو مولا نے فرمایا اکیلے نہ جاؤ، ساتھ میں 2 بچے بھی لے جاؤ۔ آئے ہائے، خدا کی قسم ایک مقام پر مولا حسین نے اپنی تمام مخدرات عصمت کو اکٹھا کیا اور کہا اے پاک امیر المومنین کی بیٹیوں، اے پاک امیر المومنین کی بہو، اے آل محمد کی عزت، میں حسین کریم کربلا تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہ تم میں سے کون سب سے پہلے قربانی دے گی؟ ہائے ہائے، بس یہ کہنا تھا تو لاہور والی پاک بی بی نے کہا بھیا ہم حاضر ہیں۔ خدا کی قسم بس یہ بی بی کا کہنا نہیں تھا، حقیقت میں سب سے پہلے جو بی بی اجڑی ہے نا یہی لاہور والی بی بی۔ اجرک من اللہ عزاداران حسین، مالک امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ 6 بچے شہید ہوئے بی بی کے، یہ زبان سے کہنا آسان ہے، بتائیں اس بی بی پہ کیا گزرے گی جس کے ساری اولاد ماری جائے، اور صرف بچے ہی نہیں شوہر بھی شہید ہو گیا۔ یہ بڑا جملہ میں کہنے لگا عزاداروں کے لیے جو لفظوں کے درد کو سمجھ کر پرسہ دینے کے عادی ہیں۔ خدا کی قسم بی بی کے صرف 6 بچے اور شوہر ہی شہید نہیں ہوا، اس علم کی مجھے قسم ہے بی بی کی 2 بچیاں بھی مصر حسین پر شہید ہو گئی۔ آئے ہائے ہائے، ایک شام غریبہ میں اور دوسری کوفے کے زندان میں عزاداران حسین۔ کتنی بڑی قربانی ہے لاہور والی پاک بی بی کی۔ خدا کی قسم جب مسلم کو کہا گھر جاؤ اور گھر سے 2 بچوں کو لے کر بھی جاؤ، کیوں؟ ایک ہے دعویٰ، 2 دلیلیں ساتھ جائیں گی۔
آئے ہائے یہ بچے تمہاری صداقت کی دلیل بن کر جائیں گے. عزادار حسین محمد اور ابراہیم دونوں بچوں کو جناب مسلم نے لیا اور کہتے ہیں کہ جب چلنے لگے نا تو دیکھا کہ ماں تیار کر رہی ہے اور بار بار بٹن کو کھولتی ہے اور بار بار میلتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یاد رکھنا ایسے بٹنوں کو کھولا جاتا ہے، ارے ایسے بچوں بند کیا جاتا ہے. عزادار حسین ساری وصیتیں کر کے سمجھا کے بھیجا. جناب مسلم بچوں کو لے کر کوفے آئے. کئی ہزار تعداد میں لوگوں نے بیعت کی. ہاں یہ سفیر حسین ہے. کئی ہزار تعداد میں لوگوں نے پیچھے نمازیں پڑھی. ہاں یہ سفیر حسین ہے. لیکن جب کسی اور بادشاہ کو ابن زیاد جیسے بادشاہ کو مقرر کیا، جیسے مقرر کیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی جناب مسلم کا ساتھ دے گا اس کے بچے مارے جائیں گے، تو عزادار حسین کیسی محبت اور کیسا دعوی بیعت کہ جناب مسلم نے فجر کی نماز پڑھی، آدھے نکل چکے تھے. خدا کی قسم ظہر کی نماز پڑھی اور اس سے بھی آدھے نکل گئے. مغرب کی نماز پڑھی، چند بندے رہ گئے. جب عشاء کی نماز پڑھی پیچھے صرف بچے رہ گئے. آج رکن اللہ عزادار حسین اب جناب مسلم نے دیکھا، امیر مسلم نے دیکھا کہ میرا ساتھ سبھی نے چھوڑ دیا، تنہا رہ گیا پردیس میں حسین کا ساتھ. خدا کسی پر یہ مصیبت نہ لائے، وہ پردیس، وہ بھی تنہا، زمانہ دشمن. خدا کی قسم دیکھا کہ اب اعلان ہو چکا ہے. جس دروازے پہ بھی جاتے لوگ دروازہ بند کر لیتے اور یہ ہے لوکوفیوں کی عادت، دروازہ بند کر لیتے. کوئی مسلم کا ساتھ نہیں دے رہا تو جناب مسلم نے کیا کیا، دونوں بچوں کے بازوؤں کو پکڑا. اب خوف کے عالم میں گلیوں میں چل رہے ہیں تو بچوں کی کیفیت دیکھیے، ادھر دیکھ کر ذرا سمجھیے گا. ایک ہاتھ سے بابا کا ہاتھ پکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ سے بابا کا دامن پکڑا ہوا. خدا کی قسم دونوں بچے ڈرتے ہوئے بابا کا دامن بھی پکڑا ہوا ہے، ہاتھوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے. جناب مسلم بھی کہتے رہے، ہر چوک پہ پہنچ کر کہتے میرے اللہ میں مسلم ہوں، حسین نہیں. آئے آئے جس نے یہ جملہ سمجھا ہے میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. ہر چوک پہ مسلم کہتے ہیں میرے اللہ میں مسلم ہوں، میں حسین نہیں ہوں. پتہ کیوں کہہ رہے تھے؟ ارے مسلم کہنا یہ چاہتے تھے میرے اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا. ارے یہ حسین کا حوصلہ ہے کہ وہ اکبر کا لاشا اٹھائے، وہ اصغر کا لاشا اٹھائے. آج رکن اللہ عزادار حسین میرے اللہ میں مسلم ہوں، میں حسین نہیں ہوں. اللہ ایک کام کر، میرے بچوں پر نیند غالب کر. ہائے 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 میرے اللہ میرے بچوں پر نیند غالب کر تاکہ یہ مجھے شہید ہوتا ہوا نہ دیکھیں، میں ان کو شہید ہوتا ہوا نہ دیکھوں. عزادار حسین بس ایک مرتبہ ایک جگہ پر بچوں کو نیند آئی. اپنی ابا مسلم نے آدھی نیچے بچھائی، اوپر دونوں بچوں کو لٹایا اور اوپر دوسرا حصہ ابا کا ڈال کر کہا میرے اللہ اب تو ان کا محافظ. خدا کی قسم مسلم چلا. اب میں مختصر کر دوں، جنگ ہوئی مسلم کی، بڑی تعداد میں بندوں کو مارا. ابن زیاد کو پھر کسی نے خط لکھا کہ بندے 4000 اور تھے. انہوں نے کہا کیوں ایک بندہ نہیں تم سے مارا جاتا؟ کہا تو نے کسی مدینے مکے کے ہم بندے سے لڑنے بھیجا ہے، یہ تو بنی ہاشم کا شیر،
یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے عزادار حسین. ایک مرتبہ لشکر اور آیا, مسلم نے اس کو بھی کاٹا. انہوں نے کہا ایسے مسلم ہم سے نہیں مارا جائے گا, دھوکے سے مارو, دھوکے سے. ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کے اوپر کچھ ایسا کیا کہ لڑائی کرتے کرتے مسلم اس گڑھے میں گرا اور وہ شام کے بازاروں کا منظر سامنے آیا. ارے کوفے کے بازاروں کا منظر سامنے آیا. کیا آیا؟ کسی نے پتھر مارا, کسی نے آگ پھینکی, کسی نے نیزہ مارا. عزادار حسین مسلم گرفتار ہوا. مختصر یہ کہ دربار میں لے کر چلے گئے اور کہتے ہیں سلام کر ہمارے امیر کو. ہائے ہائے, یہ حسین نے ایسے ہی نام نہیں دیا کہ اسمو امیر الحسین, رو کر کہا دنیا داروں کے بادشاہ تجھ پر لعنت ہے, میں مسلم کا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم منزل زبالہ پر حسین نے مسلم کی آواز سنی, کہا میرا سلام ہو اے مسلم, تو نے مجھے امیر کہا ہے. جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں جب بھی تیری شہادت پڑھی جائے گی دنیا تجھے امیر مسلم کہہ کے پکارے گی. آج رکن میں اللہ عزادار حسین گرفتار ہوئے, منہ پر ضربیں لگائی, مسلم کے چہرے پر تماچے مارے. بنی ہاشم کے نوجوانوں پر یہ ظلم, خدائی قسم ظلم کر کر کے تھک گیا. آخر میں کہتا ہے تیری کوئی وصیت ہے تو بول مسلم. کہا میری کوئی وصیت نہیں. کہا پھر بھی, کہا تم میں کوئی امانت دار ہی نہیں. کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میری کوئی خواہش پوری کرے تو مجھے ایک گھونٹ پانی دے دے. خدا کی قسم ایک پیالہ پانی کا آیا. جیسے ہی پانی کا پیالہ آیا مسلم کے ہاتھوں پر, ابھی یہ منہ کو لگانے لگے تھے کہ ہونٹوں سے خون نکلا. خون جب پانی میں گرا تو کہا واہ حسین, میرے مولا حسین نے کہا تھا مسلم جب تیری آخری خوراک پانی ہو اور اگر اس میں خون گر جائے تو سمجھنا تو شہید ہونے والا ہے. عزاداران حسین, مسلم نے پانی پھینکا, کہا اس کو لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پر. دارالامارہ کی چھت بہت اونچی ہے, کہا وہاں سے ان کو گراؤ, ان کا سر قلم کرو. عزاداران حسین ادھر دارالامارہ کی چھت پر مظلوم مسلم کھڑا ہے. حسین منزل زوالہ پر آئے اور ان کی 2 بچیاں آئی, مسلم کی بیٹیاں آئی. کہا مامو ہمیں میرا بابا ملا. خدا کی قسم جب انگلیوں میں امامت کے ذریعے منظر دکھایا, کہا یہی رکھنا ہم اپنی ماں کو لے کر آئے. عزادار نے حسین منظر ہی ایسا تھا, کبھی حسین ادھر جاتے روتے, کبھی ادھر جاتے روتے, کبھی ادھر جاتے روتے اور کہتے واہ غربتا, ہائے مسلم اور میرا امیر مسلم. عزاداران حسین جب روتے ہوئے حسین کو شہنشاہ وفا نے دیکھا, کہا مولا میں کب سے دیکھ رہا ہوں, کبھی آپ ادھر روتے ہیں کبھی آپ ادھر روتے ہیں. کہا عباس میں کیا بتاؤں, میری بہن کا سہاگ گزرا. اجرک من اللہ. عزادار حسین کہا مولا مجھے وہ منظر دکھائیے. جناب عباس نے دیکھا ایک جلاد کھڑا ہے, تلوار اس کے ہاتھ میں ہے, مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, چاہتا ہے مسلم کو گرا دے. عباس تڑپ کر کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے, میں دیکھو کیسے یہ سر قلم کرتا ہے. کہا عباس
تجھے جنگ کی اجازت نہیں. کہا مولا اگر جنگ کی اجازت نہیں تو مجھے جانے دیجئے, میں دارالعمارہ کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے بھائی مسلم کو تو لے لوں. کہا عباس اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا ہے. کہا مولا کیا؟ اب مولا نے کہا میری آنکھوں میں دیکھو. عباس تڑپ کر ماتم کر کے کہتے ہیں. مولا نے پوچھا عباس کیا دیکھا؟ کہا کوفے کی گلیوں میں ایک بی بی ہے کالے برقعے والی, جس کا پہلو پر ہاتھ اور دامن پھیلا کر کہتی ہے آؤ میرا مسلم بیٹا, تجھے زہرا کوفے میں لینے آ